وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے، تو وہ قبول کرتا ہے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے، تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ اللہ کبھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی تمہیں بے مقصد یہاں تک لایا ہے۔ اور اگر ان بے شمار لوگوں میں تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے، تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ جب تمہیں لگے کہ بس اب تمہاری برداشت ختم ہونے کو ہے، تو جان لو کہ آزمائش اپنے اختتام پر ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ وہ جواب دے گا، اور تمہاری آنکھیں خوشی سے روئیں گی۔ تمہارا خواب تمہاری آنکھوں کے سامنے پورا ہو جائے گا، اور تم اس کی رحمت اور توفیق پر حیران رہ جاؤ گے۔ اطمینان رکھو، سنو، تمہاری دعائیں قبول ہونی ہی ہونی ہیں۔ تہجد کے وہ سسکتے ہوئے سجدے ہی تمہاری دعاؤں کے لیے معجزوں کا ذریعہ بنیں گے، جو صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہیں۔ اللہ کی مدد معجزہ ہے، اور وہ معجزہ تمہارے لیے ہونے والا ہے۔ اللہ کے معجزے تمہاری ایک دعا کے فاصلے پر ہیں، اور ان قریب اللہ تمہاری ہر اداسی اور آزمائش دور کر دے گا۔ انشاءاللہ جن چیزوں کا ہونا ممکن نہیں ہوتا، مقدر میں آزمائشیں ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے آتی ہیں۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں، اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو، تو اللہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو، تو اللہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دل بے چین پر اسے ہی پکارا جاتا ہے۔ چین وہی تو پڑتا ہے، تو سناتے رہو گے تو وہ سنتا رہے گا، کرم کرتا رہے گا۔ اگر اللہ نے راضی نہ ہونا ہوتا، تو وہ تمہیں کبھی بھی منانے کا اشارہ نہ دیتا۔ دعا کی توفیق ملنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ منزلوں میں رکاوٹ لاکھ سہی، اگر اللہ نے لکھا ہے تو مل کر رہے گا، چاہے پھر وہ کوئی انسان ہو، خواہش ہو، یا پھر کوئی ادھورا کام۔ جلد ہی وہ وقت آئے گا جب تمہاری برسوں پرانی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور تم خوش ہو جاؤ گے۔ ایک یہی کلام اللہ تو تھا جو ہر اندھیرے میں تسلی دیتا ہے کہ خیر ہے، جہاں اتنا چل لیا وہاں کچھ اور چلتے جاؤ، روشنی مل جائے گی، تمہارے حصے کی روشنی تمہیں ضرور ملے گی۔ بس تھوڑا صبر، پھر بس تھوڑا فاصلہ اور۔ ابھی تم جس مصیبت سے گزر رہے ہو، اس کو راحت میں بدلنے پر تمہارا رب قادر ہے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے، تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ جب تم صبر کر کے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہو، تو وہ بھی ثابت کر کے دکھاتا ہے کہ وہ واقعی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں کرتے کرتے جب تمہاری تڑپ شدت اختیار کر جائے، تو جان لو کہ اب وہ ہونے والا ہے جو معجزوں سے بھی کہیں آگے کا مرحلہ ہے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے، تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے قریب ہے، اور روز روز کے صبر سے ایک دن دعائیں قبول ہو ہی جاتی ہیں، ایک دن قبولیت سے ہمارا سلام ہو ہی جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ کا اللہ پر یقین ہر ڈر، خوف اور وسوسوں سے زیادہ ہو جائے، تو سمجھ لینا معجزہ ہونے والا ہے۔ دعاؤں میں بار بار آنے والے ایک ہی لفظ قبولیت کا اشارہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی
وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کو ممکن بناتی ہیں۔ تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ اب کن ہونے کو ہے، صبر کا پھل ملنے کو ہے۔ جو چاہیے اسے اللہ سے ضرور مانگو اور پھر صبر سے انتظار کرو۔ ان معاملات کو اللہ کے حوالے کر دو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ جب دعا مانگنے لگو تو یاد رکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ المجیب ہے، یعنی کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ اور جب دعا مانگ چکو تو یاد رکھو کہ جس سے مانگا ہے وہ القادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔